نفسا الا وسعہا، اللہ کسی بندے کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ، اللہ تکلف میں نہیں ڈالتا، اللہ تکلیف نہیں دیتا۔ الا وسعہا، مگر جو بندہ اس اہل ہوتا ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے تو اللہ اس پر بوجھ ڈالتا ہے، جو ایسا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اللہ اس پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ اللہ دے عدل دی سب تو بڑی دلیل ہے کہ بندے دے مطابق اللہ دا امتحان لیندہ ہے، بندے دے مطابق اللہ دی ذمہ داری لیندہ ہے۔ میرے محترم سامعین، اگر بندے نوں پتہ لگ جائے کہ میری ذمہ داری کی ہے، میری ذمہ داری، دوسرے دی ذمہ داری دا احساس کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی ذمہ داری دا پتہ لگ جائے کہ میری ذمہ داری کی ہے، تو میرا خیال ہے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ اس ویلے سانوں اپنی ذمہ داریاں دا اتنا احساس نہیں جنہ کسی دی ذمہ داری دا احساس، اے کی کر رہا ہے، اے کی کر رہا ہے، اے کی کر رہا ہے۔ میرے محترم سامعین، اللہ نبی تے اس ذمہ داری لاندا ہے جس قابل نبی ہے، اللہ رسول تے اس ذمہ داری لاندا ہے جس قدر رسول بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ امام دی اپنی ذمہ داری ہے، ولی دی اپنی ذمہ داری ہے، نبی دی اپنی ذمہ داری ہے، رسالت دی اپنی ذمہ داری ہے، امت دی اپنی ذمہ داری ہے، نبوت دی اپنی ذمہ داری۔ نبوت دی ایک ذمہ داری، سکول چ تسی جاؤ، 9 بجے سکول شروع ہوتا ہے، 3 بجے چھٹی ہوتی، وہ ٹیچر بھی موجود نے، وہ چوکیدار بھی موجود ہے، وہ پی این بھی موجود ہے، وہ ٹیچر، وہ ہیڈ ماسٹر بھی موجود ہے، طالب علم بھی موجود ہے۔ ہیڈ ماسٹر دی ذمہ داری ہو رہی، دوسرے ٹیچروں دی ذمہ داری ہو رہی، طالب علم دی ذمہ داری ہو رہی، چوکیدار دی ذمہ داری اپنی ہے، اور جڑا پی این ہے وہ ذمہ داری اپنی ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ ہیڈ ماسٹر دی کرسی تے پی این بہ کے آکھے اے میں کر لاں گا، میں آپ ہی کر لاں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ دا حق ہے اپنی ذمہ داری نبھائے، ٹیچر اپنی ذمہ داری نبھائے، بچہ جڑا طالب علم ہے وہ تے ذمہ داری ہے کہ سبق یاد کرے، ٹیچر تے ذمہ داری نہیں کہ وہ سبق یاد کرے، وہ سبق پڑھائے گا، وہ سبق پڑھائے گا۔ جڑا سکول نہیں نہ گیا وہ بچے وغیرہ تے جاندے ہی نہیں۔ جدن بندے نوں پتہ لگ گیا کہ ٹیچر دا کم پڑھانا ہے، بچے دا کم پڑھنا ہے، بچے تے اُنّا بوجھ ہے جس قابل ہوئے، ٹیچر تے اُنّا بوجھ ہے جس قابل ہوئے۔ جدن بندے نوں پتہ لگ گیا نا کہ ماسٹر دی ذمہ داری ہو رہے، طالب علم دی ذمہ داری ہو رہے، نبی دی ذمہ داری ہو رہے، امت دی ذمہ داری ہو رہے، ادھر بندے نوں پتہ لگے گا آل دی ذمہ داری ہو رہے، اصحاب دی ذمہ داری، آل رسول دی ایک ذمہ داری ہے، ایک اصحاب رسول دی ذمہ داری ہے۔ بندے سمجھ رہے ہیں کہ آل محمد دی ذمہ داری کی ہے اور اصحاب پیغمبر دی ذمہ داری کی ہے اور ازواج پیغمبر دی ذمہ داری کی ہے۔ 3 کیٹیگریاں نے جنہیں سرکار دو عالم دا زمانہ پایا تے سرکار کو ہدایت لے کے آگے تقسیم کی تھی، یا آل محمد نے، یا اصحاب محمد نے، یا ازواج محمد۔ بھائی امت مصطفیٰ نے 3 لوگوں کو نہیں ہدایت لینی ہے، یا نبی کو آل محمد دین لے کے لوگوں نے دیتا ہے، یا اصحاب محمد نے دین لے کے لوگوں نے دیتا ہے، یا ازواج رسول نے پیغمبر کو دین لے کے لوگوں نے دیتا ہے۔ جتوں کسی کو لبدا ہے اتھوں لے لوے، لیکن اے مہربانی کرے کہ دین دینے والے اور ہیں اور لینے والے اس احساس اس احساس اج دی مجلس سے میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام دی ذات تک آنا چاہتا ہوں۔ آج امام حسن عسکری علیہ السلام دی چونکہ شہادت کا دن ہے، اس واسطے میں امام تک آنا چاہنا، لیکن وہ واسطے کچھ قرآن پڑھنا پڑے گا۔ آل محمد آندے ہی انہوں نے جنہوں دی سیرت پڑھنے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پڑے، جنہوں دی سیرت طیبہ بیان کرنے واسطے مقدمتاً قرآن پڑھنا پڑے، انہوں سوات نو آل محمد آندے۔ میں 11ویں امام دی بارگاہ چھوڑنا چاہنا، لیکن 2-4 دلائل قرآن چھو دیکھیں۔ اللہ کسی بندے پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس قابل وہ بندہ نہیں ہوتا۔ میرے محترم سامعین، نبی دی ذمہ داری اپنی ہے اور امت دی ذمہ داری اپنی۔ پہلی آیت مجیدہ میں سورہ مبارکہ ہود چو پڑھ رہے، 4 مثالہ نبیاں دیا دینی ہیں، تو اس تو بعد میں اہل بیت دی گل کر 4 مثال تو اسی گندے رہو۔ پہلی مثال میں نبی دی دینے کا زیادہ ٹائم نہیں، پہلی مثال سورہ مبارکہ ہود ہے،
یہ تمہیں پتہ ہے کشتی تے سوار بندے ہوئے نے، جڑے کشتی تے سوار ہوئے نے وہ بچے نے، جڑے حضرت نوح دی کشتی تے سوار نہیں ہوئے وہ سارے غرق ہو گئے۔ یہ قرآن دی گل سارے لوگوں تک پہنچ گئی۔ وہ ذمہ داری دیکھنی ہے کہ نبی دی کی ہے تے امت دی کی، یعنی اللہ کسی تے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، امت تے نبی دی ذمہ داری۔ خالق کائنات فرماتے ہیں وَصْنَعِ الْفُلْكَ، ہم نے نوح سے کہا کہ تو کشتی بنا، نوح سے کہا کہ کشتی بنا، بے ایوننا، ہماری آنکھوں کے سامنے بنا، ہم دیکھ رہے ہیں کشتی کو تو بنا، یہ بنانا تیرا کام ہے بابا، ہے نا، اور ہم تجھے وہی کرتے رہیں گے۔ پھٹا بھی اپنی مرضی نال تو نہیں لانا، کل بھی اپنی مرضی نال نہیں لانا، وہ دی لمبائی چ ساری مرضی ہوئے گی، وہ دی چوڑائی چ بھی ساری وحی دے مطابق ہوئے گی، وہ دی اونچائی بھی ساری وحی دے مطابق ہوئے گی۔ یہ دا مطلب ہے وَصْنَعِ الْفُلْكَ کا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے نوح سے کہا کہ تو کشتی بنا۔ کشتی بنانا نبی کا کام ہے، سوار ہونا امت کا کام ہے۔ بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ ذمہ داری نبی والی تو نہیں لانی چاہیے۔ امت کشتی بنائی نہیں، کسے بندے کشتی نہیں بنائی، کشتی صرف نوح بنائی، وہ بن دی ہے وہی نہ، باقی کسی تو وہی نہیں ہوتی تو کشتی کیوں بنائے گا؟ یہ مطلب بنانے والے اور ہوتے ہیں، ماننے والے اور، باقیوں نے کشتی نو تسلیم کرنا ہے، امت نے صرف سوار ہونا ہے۔ بنانے چ امت کا کوئی ہاتھ نہیں، کوئی بندہ ثابت قبلہ نہیں کر سکتا، جڑی شاید وہی نال بندی ہوئے وہی نال، وہ دے بندیاں دے مشورے دی ضرورت نہیں، وہ دے عوام دے مشورے دی ضرورت نہیں کہ رات نو حضرت نوح نے بندے کٹھے کیتے ہوں کہ کی صلاح کریے، کڈی لمبی بنانی ہے، کڈی اونچی بنانی ہے، کڈی چوڑی بنانی ہے، نہیں، نوح بندوں سے نہیں پوچھتا، اپنے رب سے پوچھتا ہے۔ یہ دا مطلب پہلی مثال مکمل ہو گئی۔ امت کشتی بنائے گی نہیں، اس کا فرض ہے صرف اس میں سوار ہو جائے۔ بنائے گا کون؟ نبی۔ شکریہ۔ بنائے گا کون؟ ایک باری پھر بولو جی، کشتی کنے بنائی ہے؟ نبی نے۔ نبی دا کام میں کشتی بنائے، امت دا کام میں او دے نال تعامل کرے تو دے وچ سوار ہو جائے۔ پیغمبر نے فرمایا میرے نبی نے، میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے، جو سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو نہ سوار ہو سکا وہ غرق ہو گیا۔ حد ہو گئی ہے، جب نوح کے علاوہ امت میں کوئی کشتی نہیں بنا سکتا تو محمد کے علاوہ کوئی اہل بیت بھی نہیں بنا سکتا۔ میں نے پکھا نہیں چاہیے، میں نے پکھا نہیں چاہیے ادھر لا۔ شکریہ قبلہ۔ کشتی کون بنائے گا؟ نبی۔ اہل بیت کون دسے گا؟ نبی۔ ادھر لاؤ، میں نے تو نہیں چاہیے، میں نے نہیں چاہیے، برکے اڑتے ہیں، برکے اڑتے ہیں قرآن پاک دے، میں نے پکھا نہیں چاہیے۔ تو جو ہے جناب، یہ مطلب ہے کشتی بنانا امت دا کم نہیں، وہ نبی دا کم نہیں۔ آج دی تقریر میری یہ کام اپنا اپنا کرنا چاہیے، آج دی یہ نہیں تقریر ہے، کام اپنا اپنا کرنا چاہیے۔ یہ مطلب ہے کشتی بنانا پیغمبر دا کام ہے، سوار ہونا امت دا کام ہے۔ یہ جنہیں نہیں سوار ہوئے وہ سارے غرق ہو گئے نے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آپ آکھیا سی کہ غرق کر چھڑ سارے، ایک بھی نہ چھڑ، میں نے سمجھ آگئی انہاں تیرا اسلام تیری توحید نو قبول نہیں کرنا۔ وہ حضرت نوح نو اگر ترس آیا نا جی، ترس تے بیٹے تے آیا، بیٹے تے آیا ہے کہ میرا بیٹا اگر غرق ہو گیا تو میری نسل بدنام ہو جائے۔ تو اٹھے علاقے جو بیٹا نسل نہیں ہوتا، ایسا علاقے جو بیٹا نسل ہوتا ہے کہ یار نسل ہوتا ہے؟ بیٹا نسل ہوتا ہے۔ ایک دی سفارش حضرت نوح نے کی تھی ہے، وہ نبی دا یار سی کہ بیٹا سی؟ نبی نے یار دی سفارش کی تھی، بیٹے دی۔ اے قرآن ہے، وَنَادَ نُوحٌ، تو حضرت نوح نے آواز دی ربہو، اپنے رب کی طرف، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اے میرے رب یہ میرا بیٹا بھی ہے اور میرے اہل میں سے بھی ہے، تو مہربانی کر 950 سال تیرے واسطے پتھر کھاتے نے تو پہلا تینوں کام آکھے۔ سبحان اللہ۔ کسی زمیندار دا مہینہ ٹریکٹر توتا ہوئے نا، مہینہ ٹریکٹر توتا ہوئے تو او لوگاں نو آندا کو کام پہ آچاؤ جائے تو میں نو دسیا جائے، میں وہ دے کام آنا۔ جن نے مہینہ خدمت کیتی ہوئے نا، وہ آندا میں وہ دے کام آنا کو کام ہویا تو میں نو دسیا جائے۔
950 سال جس اللہ واسطے پتھر کھاتے سن، پہلا کام حضرت نوح نے آکھیا ہے یا میرا منڈا بچائیں کسی طریقے، میرا منڈا بچا لے، میرا بیٹا بھی ہے تو میری اہل بھی ہے۔ اے قرآن ہے فوراً خالق دی آواز ہے یا نوح انہو لیسا من اہلک، یہ تیرا بیٹا ہو سکتا ہے، اہل نہیں ہو سکتا۔ لیسا من اہلک، لیسا من، پھر اپنی لیسا من اہلک، یہ تیرے اہل، پھر اپنی یہ تیرے اہل۔ پاکستان اہل تے نا اہل دی بحث زیادہ کرن دی لوڑ نہیں، اتھے جڑا نا اہل ہو چکا ہے وہ بھی اتھے ہی ہے، تے جڑا نا اہل ہون دے قریب ہے وہ بھی اتھے ہی۔ بسم اللہ، نا اہل کی نو اندر 5 سال واسطے اگر کوئی بندہ نا اہل ہوندہ ہے، عدالت نا اہل کر دی، شکریہ، وہ اپیل کردہ تے دوسری عدالت انہوں اہل قرار دیں دی، یہ دا مطلب ہے اتھے بندہ اہل بھی ہو جاندہ ہے، کسی ویلے نا اہل بھی ہو جاندہ ہے، تے نا اہل پھر کسی ویلے اہل ہو جاندہ ہے۔ پہلا بندہ اہل ہوندہ ہے، پھر نا اہل ہو جاندہ ہے، تے پھر کسی ویلے اہل ہو جاندہ ہے۔ ایک تو ہوندہ سا آڑیاں اہل تے نا اہل دیاں واریاں نے نا، اے بندیاں دیاں عدالتاں چوندیاں نے، جنہوں اللہ نا اہل کرے نا انہوں نبی بھی اہل قرار لے۔ شکریہ مولا کو جزائے خیر دے میں۔ یہ مطلب نکلیا کہ حضرت نوح دا بیٹا ہے لیکن اہل نہیں، جڑا اہل نہ رہے انہوں کی آندے ہو نا اہل، بس ایک باری پھر رکھنا کی آندے ہو جی نا اہل۔ ہون پتہ لگ گئی کشتی میں سوار نہ ہو تو نبی کا بیٹا بھی نااہل ہو جاتا ہے، ہمسایوں کا کیا بنے گا؟ وہ یار نبی دا بیٹا نااہل ہو گیا، شکریہ کہ بنا نبی دا بیٹا نااہل ہو گیا، اور اللہ پاک نے اتنی سختی نال گل کیتی ہے، حضرت نوح نال گل کیتی ہے، حضرت نوح نال گل کیتی سمجھایا لوگاں نے، اللہ نوح تے غصہ نہیں آیا۔ حضرت نوح نے اللہ فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، نوح وہ باتیں نہ کیا کر جس کا تجھے علم ہی نہیں ہوتا۔ تسی میرے منہ پہ کہندے ہو نوح حاکم ہے، وہ احکم الحاکمین، وہ باتیں مت کیا کر جس کا تجھے علم نہیں ہوتا۔ اے قرآن ہے حضرت نوح نے فرمایا قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، میرے اللہ میں کبھی بھی ایسا سوال نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہیں، ایک مہربانی کر وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، میں نو معاف کر دے میرے تے رحم کر، اکم من الخاسرین، اگر تو رحم نہ کرے گا اور معافی نہ دے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جاؤں گا۔ 2 گلہ لکھیں جی تغفر لی میں نو بخش دے وترحمنی کہ میرے تے رحم کر دے، میں ایڈے پیڑے دی سفارش کیوں کی تھی، میرے تے رحم کر۔ وہ منڈا چھڑان گئے اپنی جان چھڑا کے واپس، میں پیانا منڈا چھڑان گئے اپنی مر کے جان چھڑائیے، احکم الحاکمین تو ہے، رحم کر تے بخش دے۔ اگوں میں ہو جی دی سفارش نہیں کرتا، رکھ بھائی مولوی قرآن تے ہاتھ تے مسیح تے کھلو کے دس اے ایڈا پرانا واقعہ اللہ ساڑھے سامنے کیوں رکھے ہے؟ کمال یار، نہ تیری تراویح واسطے قرآن اترے ہے تے نہ میری تقریر واسطے قرآن اترے ہے۔ میں کہ اللہ چلو منڈا پیڑا نکلی پیا سی، ایڈا اشتہار کٹن دی کیڑی لوڑ سی، تو تے سارے جہنم دا چھڑے ہے، وہ سوار نہ ہویا تے غرق ہو گیا، سوار نہ ہویا تے غرق ہو گیا، سوار نہ ہویا تے غرق ہو گیا۔ ادوں دی گل دبی سی، دبی رہندی، دبی رہندی۔ اللہ فرماتا میں گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں، کشتی چھوڑنے والوں پہ پردہ نہیں۔ کمال آواز رہو جا جڑے جان دینا اہل بیت کشتی نوح دی مثال ہے۔ میں کہ اللہ ایڈا اشتہار کٹن دی کڑی لوڑ سی، اللہ فرمائے گا میں جاننا ہونا بندیاں نو جنہاں 15ویں صدی اچھے یزید دی بھی وکالت کرن دی کوشش کرنی ہے تے ممبرات بیٹھ کے آکھنے وہ جیسا بھی تھا آگر صحابی کا بیٹا تھا۔ اللہ فرمایا کشتی چھٹ گئے ایتھے نبیاں دے پھسے نے تو صحابی دا بچا۔ سبحان اللہ۔
شکریہ. جڑا کشتی تو دور ہو جائے، کشتی تو دور ہو جائے، نبی دا نہیں بچتا تو صحابی دا بچاندہ پھرنا. یہ دا مطلب ہے کشتی بنانا نبی کا کام ہے، سوار ہونا امت کا کام. پہلی مثال مکمل. دوجی مثال دینے ہیں، اس سورہ مبارکہ حج ہے. 4 مثالہ یاد رکھنا، اس تو بعد پھر مجلس شروع کرنے. دوسری مثال میرے سامنے سورہ مبارکہ حج ہے. خال کے کائنات نے سورہ حج ارشاد. لو جی بسم اللہ. جزاک اللہ مولا پاک توڑے رزق خیر چ اضافہ فرمائے. سورہ مبارکہ جی حج. خال کے کائنات نے ایک نبی دی مثال دیتی، ان دا اسم گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. پہلے نوح دی مثال دیتی حضرت ابراہیم. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم کے لیے ایک جگہ کا نشان دے دیا، ایک جگہ مقرر ہم نے کر دی، اور ابراہیم سے کہہ دیا مکان البیتی، یہ مکان تو بنائے گا، یہ مکان تو بنائے گا، یہ میرا بیت ہے، میں اپنا گھر بنوانا چاہتا ہوں. وہ حضرت ابراہیم معاف کرنا کسی کمپنی دے ٹھیکیدار نہیں سن، یہ لوگ کہتے مکان بناتے پھرتے سن. اللہ فرماتا تو بنانا ہے. ان لا تشرک بی شیئا، اس لیے کہ کبھی بھی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. سورہ توبہ دی آیت نمبر 17 اللہ فرماتا ہے ہم کسی کو کعبے کا متولی نہیں بناتے جس میں شرک کا خدشہ پیدا ہے. ہم مشرک کو کعبے کا متولی نہیں بناتے، نہ مشرک سے کعبہ تعمیر کراتے ہیں. یہ مطلب ہے اللہ کا گھر نہ تعمیر کر سکتا مشرک، نہ متولی بن سکتا مشرک. ایس ویلے یار تعمیر ہو چکا ہے، کئی باری تعمیر ہوا ہے. ایس ویلے متولی موجود نے اتھے مکے، مکے متولی یارہ موجود نے. ایک خاص خاندان آ رہا ہے، انہاں کو کعبے دی چابی ہوندی. آج تو جانتے ہیں نا بڑے بڑے بندے کعبے دے اندر کھڑ دینا، چابی نہ تالا کھول لیں دیں اندر لے جاندے. میں تو نہیں گیا، تو ہر جگہ گیا ہوئے تو پتہ نہیں، سامنے کو جان دینا. وہ تو بڑے بڑے متقی لوگ ہی جانتے ہیں، کوئی اللہ والے جانتے ہیں. مشرف صاحب بھی گئے سن، بے نظیر بھٹو صاحبہ گئیاں سن، نواز شریف خاندان دے بندے کئی باری گئے ہیں، عمران خان صاحب شاید گئے سن. بڑے بڑے جانتے ہیں جڑے اللہ والے لوگ نے، اللہ دے ولی. اسی گناہگار تے دعائیوں پھر گئے ہونے ہیں، اسی شکر کرنے سانو کو پھرن دیندہ ہے. اندر سانو کیڑا کھڑتا ہے. وہ ایک بندے کو چابی ہے، وہ ایک بندے کو یار چابی ہے، وہ متولی ہے کعبہ. میرا دل کرتا ہے اتھو کسے بڑے مولوی نو کرنا، انہوں اکھاں ایک بار جا کے جیدے بوجھ چابی ہے نا کعبے دی، انہوں پوچھ کے پائی جی تسی مسلمان ہو. میرا خیال ہے گھر تو ہر تک پہنچ گئی ہے. میرا خیال ہے زندہ واپس مشکل ہی آئے گا. روے گا وہ سعودی عربی چپیڑا مارن گے ہو کہ تینوں حیا نہیں آیا، بوجھ کعبے دی چابی ہے تے شرک دا شک پہ کرنا ہے، کفر دا شک پہ کرنا ہے. یہ دا مطلب ہے جدے بوجھ کعبے دی چابی ہوئے وہ کافر نہیں ہوندہ. رکھ قرآن تے ہاتھ جدن علی دی ماں کعبے دے نیڑے آئی ہے، کعبے دی چابی کسے بوجھے. مولا کائنات اور کعبے دی چابی حضرت ابو طالب دی جیب ایسی. اللہ فرمایا وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. ابراہیم بنائے گا بھی تو، اس کا متولی بھی تو ہوگا. یہاں آئیں گے طواف کرنے والے، یہاں آئیں گے اعتکاف بیٹھنے والے، یہاں آئیں گے سجدے کرنے والے، یہاں آئیں گے رکوع کرنے والے. قائمین دا لفظ بھی موجود ہے. یہاں آئیں گے قیام کرنے والے. ابراہیم تو اس کا متولی ہوگا. اور یارہ مسیح تے کھلو کے دسو ابراہیم موت تو پہلا چابی کنوں دے گئے نے؟ اسماعیل جان تو پہلا چابی کنوں دے گئے نے؟ کنہ کو رہی ہے کعبے دی چابی؟ روز بندے اندر نے کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم. ابراہیم نے بنایا تھا، ابراہیم کی آل اس کی متولی بنی. ہون پتہ لگ گیا علی دے پیو نے نبی دا خطبہ آپ کیوں بڑے ہوئی.
سال حضرت ابو طالب نے فرمایا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم نے ابراہیم کی اولاد میں رکھا، بندوں پہ حکمران بنایا، کعبے کا نگران بنایا، بندوں پر حکمران بنایا، کعبے پر نگران بنایا۔ جدے بی بی دی شوہر بوجھ چابی ہوئے انہوں وکھرے پاس جان دی تے لوڑی نہیں سی، اگر کعبے چی جانا سی بی بی نے تے گھروں چابی لے ہوندے، اور یارہ چابی انہوں نے کول سی، بی بی چابی نہیں لے آندی، پرلی گوٹ سے داخل ہونے رکنے یمانی جتھے نشان لگا یار جتھو داخل بی بی ہوئی، میں حیران ہوں بی بی چابی تو اٹھے کارے تو انہوں کی لوڑے پرلے پسے ہوں، وہ جدوں یہ جان لگے نا باری باری سیاستدان تاڑا کھولیا تے اندر، تاڑا کھولیا تے اندر، تاڑا کھولیا تے اندر، ہون میں نصاب لگا ہے کہ چابی لا کے تے بڑے بڑے ٹر گئے تے بڑیاں بڑیاں ٹر گئی ہیں، یارہ چابی لا کے بڑے لوگ ٹر گئے مرد و زن، میرا خیال ہے اللہ نے تاہی فرمایا سی علی دماغ دروازے رانا ہی دروازے رانے کہیں آ جانے، جنہیں ہوندے نے سعودیہ پروٹوکول نہ ہوندے نے، جدہ سعودی عرب نہ تعلق ہوندہ ہے وہ چابی لو آ کے اندر بڑھ جاندہ ہے، وکھرا دروازہ بنانا ہے در دماغ اتھوں داخل ہو تاکہ کائنات نو پتہ لگے سعودیہ سے تعلق ہونا اور ہے توحید سے تعلق ہونا۔ کعبہ کنے بنائے؟ شکریہ شکریہ، دوسری مثال جلدی، کعبہ کنے بنائے؟ کعبہ کنے بنائے؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے مدد کی تیسی حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہاں جی چنیوٹ ہے ضلع سرگودا ہے چنیوٹ، الحمدللہ تو اسی تے میرے تو بھی زیادہ پڑھے لکھے، یہ دا مطلب ہے جنہیں بنایا ہے وہ بھی علیہ السلام تے جنہیں مدد کی تھی وہ بھی علیہ السلام، شاباش مولوی تیرے تے جڑا بیچ آیا اور رضی اللہ ہونا چاہیے، سبحان بنان والے دووے باپ بیٹا علیہ السلام، اور اللہ فرماندہ ہے بناؤ، میں کیا اللہ ایک ہی دا کام ہے، فرمایا نبی دا کام ہے، نبی بنائے گا تو بندہ دا کی کام ہے، اہلو جی اللہ فرماندہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم پکار اونچی آواز سے کہ لوگوں آ کے حج کرو، حج کی کرو وہ بھی لکھے ہیں، اللہ فرماندہ ثُمَّ يَكْزُوا تَفَسَهُمْ، میرے گھر کا کہہ آ کے طواف کرو اور دلوں کے میل صاف کر لو، یہ دا مطلب ہے بنانا نبی کا کام ہے، دل صاف کرنا امت کا کام، اپنا اپنا کام کرنا چاہیے تھا۔ دو مثالہ ہوئی، جس کا کام اسی کو ساجے، وہ کیا بات، آج کل لائبریری کوئی نہیں جانتا، گوگل کھولو، گوگل چی لائبریری، گوگل کھول کے لکھو جس کا کام اسی کو ساجے، لکھ لو، لکھو گے تو واقعہ آ جائے گا، کئی واقعات آؤں گے، ایک میں سنا دینا میں پڑھے، وہ کدوں نکلی یہ گل جس کا کام اسی کو ساجے، ایک نائی سی تے بادشاہ دی حجامت کردہ سی، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ہر روز، وہ میں کدی کنہ چو وال کٹ کدی نک چو کٹ کدی ادھر خط کر کدی پچھوں کٹا میں کرانا بادشاہ وہ 2 گھنٹے روز رہندا سی، تو ایک دن بادشاہ نو آندا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں جو 2 گھنٹے تواڈے کول گزارنا تسی تے 5 منٹ کسی نوں ٹائم نہیں دیندے تے مینوں وزیر ہی رکھ لو، نالے حجامتاں ہو جانگیاں تے نالے وزارت والا کام بھی چل جائے، بکری تنخواہ دین دی کیڑی لوڑ، بادشاہ سیاںا سی اس اکٹھی، انہیں آرڈر کر دیتے کہ میرا وزیر ساحل تے آ کے سمندر سے قریب اتھے ایک جہاز لگ گیا تے بادشاہ نے آکھا پہ میری جامت کر کے پتہ کریں کیا جہاز جہاں لگا کتھوں ہے، وہ جامت کر کے گیا تے جا کے پوچھ کے آ کے آکھنگا جی فلانے ملک چو ہے، اس نے کہا چلا کتھوں ہے، اس نے کہا میں پھر پوچھ گیا، وہ پھر گیا پھر پوچھ گیا تو اس نے کہا جی فلاں ملک جس جان، بادشاہ کا بچ کی لدیا ہے، اس نے کہا میں پتہ کر کے، وہ پھر گیا کہنے لگا کچھ بندے نے کچھ مال ہے کچھ جانور ہے، انہوں نے کہا مال کی ہے، اس نے کہا میں پتہ کر کے وہ پھر گیا تو جا کے جنساں دسن لگا اے بھی جنس بچے اے بھی جنس بچے اے بھی جنس بچے، بیچنا چاہتے ہیں یا اگے کتے جانا چاہتے ہیں، اس نے کہا میں پوچھ کے
وہ 7-8 پھیرے لائے نا اس نائی نے، حجام نے 7-8 پھیرے اس وزیر نو سدیا اپنے پچھلے، اس آخیا پتہ کر کے آ ایڑا جہاز ساڈے ملک دے نال ساحل سمندر تے لگا ہے، وہ کیسا جہاز ہے، وہ متعلق کچھ پتہ ہی؟ اس آخیا میں سارا پتہ کر لیا، یہ 220 بندے سوار نے، اینے گھوڑے نے، اینا وچ مال ہے، اتوں لیا نے ایس ریٹ تے اگے پہ جاندے نے، ساڈے ساحل سمندر تے رکے نے، اتوں جا کے اگے جانا نے، انہاں تے کچھ ٹیکس لا دیو تاکہ ملک نو فائدہ ہوئے، کیونکہ ساڈے ساحل تے لگن تو بغیر انہاں دا گزارا نہیں۔ اس آخیا آ ویکھے اینو آندے نہیں وزیر، میں جاننا تے ہونا، میں جاننا تے ہونا۔ اس آخیا جی مینوں حکم کرو کلمہ چھوٹیاں رکھنیاں نے کہ وڈیاں نے؟ اتوں یہ گل نکلی ہے جس کا کام اسی کو ساجے۔ اللہ دیا بندیا کام کرن والا تے مزدوری کرن والا تے بادشاہاں دا وزیر نہیں ہو سکتا، تو محمد دا وزیر سوچے گا؟ سبحان اللہ، اللہ انہیں کام دینا جنہیں کو جھوٹا ہوئے۔ یہ مطلب ہے کعبہ کنے بنایا؟ نبی نے۔ نبی دا کام میں کعبہ بنانا، امت دا کام میں طواف کر کے دلہ دے محل صاف کرنا۔ 2 مثالہ ہو گئی ہیں، تیسری بھی دئیے۔ تیسری مثال میں نا یہ تفسیر کرنا ہر ایک دی تے بکری بکری مجلس ایک نوح علیہ السلام تے ایک ابراہیم علیہ السلام نہیں، میں یہ وچ ہی مکانا چاہنا۔ اگلی آیت مجیدہ جی میرے زیر نظر جڑی ہے وہ سورہ مبارکہ انبیاء دی۔ اے میرے سامنے خالق کائنات نے ایسے نبی حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ عَلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ ابراہیم نے قوم کے جاتے ہی سارے بت توڑ دیے۔ آؤ جی علماء قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسن ایک کسے امتی توڑے نے کہ نبی توڑے؟ امتی ہے سن، منن والے ہے سن، امت رسول ہے سی، مگر بت توڑن دا حکم امت نو نہیں دیتا۔ بت توڑے گا نبی، بت شکن ہونا کسے امتی تا ضروری نہیں۔ ساڑھے کو بت کوئی نہیں، ہندوستان جو بت ہے نے اتھے مسلمان بھی ہے نے، وہ سنت ابراہیمی تے باہر پیو بنا لیں دے یار۔ سنت ابراہیمی ہے، کئی بندے نو حضرت ابراہیم دے متعلق یہ نہیں پتا ہے کہ جڑا سال بعد مفت چھوٹا گوشت کھوائے انہوں نے ابراہیم آندے۔ اجرے کوٹھیاں تے لائے سیخ کباب کوٹھیاں تے بہ کے پکے چلتے ہوندے نے، ایک ہی ہے جی سنت ابراہیمی۔ سنت ابراہیمی 7ویں تھا گاں چ رل کے دبڑا رکھیا ہوتا ہے۔ سنت ابراہیمی گوشت تقسیم کرنا، گوشت بنڈنا، کھان کتھے دینی ہے، اوجری کنو دینی ہے، پھپھرا کنو دینا ہے، چاپ کیڑے کھانے کی رکھنی ہے، اگلی گوڈی کتھے رکھنی ہے، گوانڈیاں نو سینہ کٹ کے دینا ہے، ساریاں سنتاں تینو یاد رہے۔ قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس اے بت توڑنا ابراہیم دی سنت ہے۔ بھائی کیا بات ہے نوجوان؟ بت اوتھے ہندوستان چ بت پے نے، اوتھے ہی پے نے، کسے مسلمان دی جرت نہیں توڑے۔ جڑے گاں دا گوشت نہیں کھا سکتے بت توڑ سکتے؟ اللہ فرماتا ہے ہم کسی بندے پر اتنا بوجھ ہی نہیں ڈالتے جتنے کہ قابل وہ بندہ نہیں ہوتا۔ بت توڑنا امت کا کام نہیں، نبی کا کام ہے۔ امت بت شکن نہیں ہوتی، ہاتھی بت شکن ہوتا ہے۔ تو میں کل دسوں پکی، جس بندے نے زندگی میں صرف ایک بار بت کو سجدہ کر لیا ہے نا، اللہ اسے حکم ہی نہیں دیتا کہ بت کو توڑ۔ بت امت توڑنے کہ نبی؟ نبی امت کا کام ہے صرف بت پرستی نہ کرے۔ حضرت ابراہیم توڑے نے، پھر یا انہیں توڑے نے، کیا بات ہے، یا میرے پیر نے توڑے نے۔ ہاں فرق ہے وے، اللہ کیسی توڑ۔ حضرت ابراہیم آکھیا میں توڑنا تسی فکر نہ کرو، میں پن چھڑاں گا سارے، اب بندے تو ذرا آگے پیچھے ہو رہے۔ اللہ فرمایا چلو ٹھیک، وہ سارے میلے ٹر گئے، انہاں اندروں کنڈی ماری تو سارے پن چھڑے۔ جڑا اندر وڑ کے کنڈی مار کے پنے انہوں ابراہیم آندے نے، جنہوں محمد آکھے نہ ہی کرو کے پن۔ سبحان اللہ، انہوں حیدر قرار آندے نے، ایک
کا مطلب ہے بت تڑوا کے اللہ نے بتایا توڑنے والے اور ہوتے ہیں نہ پوجنے والے اور ہوتے ہیں. جدو ابراہیم دا جوڑ نہیں پہ لبدا تینو علی جیسے بندے کتوں لب گیا. پہلی مثال کی سی کشتی بنانا نبی دا کام ہے, سوار ہونا امت دا کام. کعبہ بنانا نبی دا کام ہے, طواف کر کے دل دے محل صاف کرنا امت دا کام ہے. بت توڑنا صدقے صدقے نبی دا کام ہے, اور بت نہ پوجنا اے امت دا کام. چوتھی مثال تو بعد پھر میں شروع کرنی. اے چوتھی مثال میرے سامنے سورہ مبارکہ طٰہٰ ہے. اے قرآن ہے, اللہ فرماتا ہے اذهب انت واخوک, فرعون کی طرف موسیٰ یا تو جائے گا یا ہارون جائے گا. اے دووے برا موسیٰ جاؤ او دے نال جا کے گل کرو. او دے نال جانا قوم دا کام نہیں. اللہ کسی بندے پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس قابل وہ بندہ نہیں ہوتا. انہیں دعا پراوا فرمایا انہو طغیٰ, وہ سرکش ہو گیا, انہیں بغاوت کر دیتی ہے. دووے جاؤ بس, موسیٰ تو جانے تے ایک تیرے برا ہارون نے جانے. فرعون کی طرف خروج کر کے جانا اللہ کے حکم سے, یہ نبیوں کا کام ہے. فرعون کی اطاعت نہ کرنا یہ امت کا کام نہیں. ایک آیت اور پڑھ. اللہ فرماتا ہے وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ. امت کا کام یہ نہیں کہ جا کے وہ فرعون کا مقابلہ کرے. امت کا کام یہ ہے کہ جو فرعون کے مقابلے میں نکلیں ان کی پیروی کریں. صدقے جاواں ان کی پیروی کریں. ایک کنے پر آسان دو. اللہ بچوں ایک دی پیروی نہ آنکھی ہوئے تو میں مجرم ہوں. اللہ فرمایا لفظ نے دونوں کی پیروی, دونوں کی پیروی دعا دی کرنی ہے. میں نے قیامت تک کوئی بندہ بکھا چھڑے کہ اللہ فرمایا ہوئے کہ منگل بدھ نو موسیٰ دی پیروی کرنی تے جمعرات جمعہ نو ہارون دی پیروی کرنی. یا کیا وہ پہلے ٹائم موسیٰ دی پیروی کرنی, پچھلے ٹائم ہارون دی پیروی کرنی, یا انج کرو 12 تو لے کے 1 بجے تک سبحان اللہ موسیٰ دی پیروی کرنی ہے, تے 4 تو لے کے 5 تک ہارون دی پیروی کرنی ہے. نہیں, بلا فصل پیروی کرنی ہے. کمال ہے بھائی, کمال ہے. ہارون تو نکل موسیٰ دے مقابلے, ہارون دے مقابلے فرعون دے مقابلے تے, ہارون تو ہی نکل او دے فرعون دے مقابلے تے. دعا برآمدہ اتباع کرنا اے امت دا کام ہے. فرعون نہ ٹکرانا اے تہاڈا کام ہے. نبی فرمایا سی یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کا موسیٰ سے. جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون کی اطاعت واجب ہے, محمد کے بعد علی کی اطاعت واجب. 4 مثالیں ہو گئی. میں نہ پہلی مثال تو لگنے یاد کرو تھے. کشتی بنانا صدقے صدقے نبی دا کام. میں ٹیچر رہا جے, میں کدی ہوم ورک نہیں دیتا, میں اتھے ہی یاد کرا چھڑ, جتھے پڑھاندہ تھا اتھے یاد کرا چھڑ, ہوں بھی یاد ہو چلے. پہلی میں مثال دیتی ہے کشتی بنانا نبی دا کام ہے, سوار ہونا جس کا کام, کعبہ بنانا نبی دا کام ہے, طواف کر کے دل دے محل صاف کرنا امت دا کام. شکری بت توڑنا نبی دا کام ہے, تے نبی دی پیروی کرنا امت دا کام. فرعون ور جانا نبیاں دا کام ہے, انہاں دوہاں دی اطاعت کرنا امت دا کام ہے. کدی سوچی حق اللہ بیٹھے یہ صرف موسیٰ اور صرف ہارون ہی اینے بندے سن, اینے نو کنہ کو لمحہ کرا, اینے بندے سن تے او دے مقابلے تے صرف ایک کیوں نکلے نے. ہون سوچ اینے بندے سن یزید دے خلاف حسین کیوں نکلے. جس کا کام ایک معلومات بچے اضافہ کر لیں. قرآن حکیم دی ایک صورت ایسی ہے جدے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی
قرآن دی ہر سورت تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن دی ایک سورت ہے جدے تو پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی نہیں. وہ دا نام سورت توبہ ہے. توبہ کی سورت دا نام سارے بولے سورت دا نام کی. چلو انج تے زندگی چ موقع نہیں سی ملیا توبہ کرن دا. سورت دا نام کی ہے. ایک باری پھر آخو یار سورت دا نام کی ہے. یہ پہلی آیت ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اللہ فرماتا ہے تبرہ کرتا ہے اللہ اور رسول کافروں کا. جس آیت میں جس سورت میں تبرہ شروع ہوا ہے اتھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی نہیں. اللہ فرماتا ہے جدو اسی بیزار ہونے ہیں نہ رحمان رہنے ہیں نہ رحیم رہنے. صدقے جانا جدے تو اسی بیزار ہو گئی. چار کو بندے سوندے نے باری باری. صلوات پڑھو ایک بار. دو تے باقاعدہ سوندے نے تے دو معجزاتی طور تے پہ سوندے نے. انہوں تو میں زیادہ حیران ہاں. وہ ستے بھی نے تے داد بھی پہ دیں. جا کے سنو کہ میں تو اذان ہے اور میں نے پتہ ہے میں کنا پڑھنا جی. سوا ہو گیا نے 35 منٹ تک. ٹھیک ہے اب 15 منٹ رہ گئے. وہ میں پھر امام حسن عسکری تک آنا پہ ہوڑی ہوڑی آنا پہ. جی تو آیت آئی ہے نا سورہ توبہ دی پہلی آیت. وہ 4 گلاں اللہ نے جبریل آ کے دسیاں کہ حج دے موقع تے مشرکاں نال کر دیو. وہ 4 گلاں کی سن کہ مشرکو جنت میں اسلام نہ قبول کرنے والا داخل نہیں ہو سکتا. ایک دوسری گل آج کے بعد کوئی مشرک حج پر نہیں آئے گا. دو آج کے بعد ننگے ہو کے طواف نہیں کیا جائے گا. چوتھی گل جو پیغمبر سے معاہدے کافروں کے ہیں وہ اس تاریخ تک رہیں گے جو تاریخ درج ہے. اس تاریخ تک میرا نبی پابند ہے. بعد میں کوئی معاہدہ نہیں ہے. ایک کتنا چلنا کرنی ہے سر کافروں مشرکاں کتنے کرنی ہے سر. اور یار حج دے موقع تے کرنی ہے سر. اللہ فرمایا یہ 4 گلاں کر دے. ایک صحابی سن جدے امیر حج بن کے ایک قافلہ لے کے پہلے پہنچ گیا سن. جنوں کوئی ضرورت پئی نا ایتھوں میں ٹراں گا نا جدوں پڑھ کے انہوں نے نام پوچھ لیا جی. ہوں تو نہیں میں دسا میں نہیں دستا میں دس دینا. جڑا پوچھے گا ہوں دس دیں. میں پیانا جڑا پوچھے گا صحابی سن انہوں نے پہلے بھیجیا سی نبی نے کچھ چند بندے دے کے امیر حج بنا کے. بندے نے آخیا بھائی یار رسول اللہ یہ حکم آ گیا ہے تو بہتر ہے کہ بندہ اونٹ تے بھیجو. یہ 4 احکامات انہوں دے وے وہی سنا دیں. وہ جو اگے ہی اتھے نے وہی سنا دیں. یہ جبریل آ گیا. پہلے شیعہ تفسیر پڑھا گا پھر اہل سنت کی تفسیر پڑھا گا تے لونے مٹھے رلا کے کھاؤ. پاویں مٹھے اپنے آپ آخ لو تو پاویں اہل سنت نو آخ. تہاڈی مرضی ہے. مٹھے مدنی دا مہینہ ہے. سارے مٹھے ہو کے سن لو. سبحان اللہ. اے ادھر سوندے نے تے او ادھر سوندے. انہاں مجلس دا بھار ساواں رکھے. صلوات پڑھو ایک باری. جیڑا ایڈی گرمی چ سو جائے وہ دے لو گرڈ بھی اڑ جائے تو انہوں کی فرق. توبہ تہاڈی مجلس آن واسطے مینوں ذرا زیادہ جلدی اٹھنا پیا ورنہ اتنے 11 سوا 11 ہونا تھوڑا. میں تمہیں کہا پہلی مجلس 12-1 بجے پڑھنا. آج ذرا تکلیف کرنی پئی ہے تو ویسے میں بھی جاگنا مجلس سے نہیں سونا. گڈی میں جا کے سو جاؤں گا. مہربانی کرو میں چھڈن لگا. شیعہ مفسر پہلے پڑھنا. وہ فرماندے جبریل آ کے آخیا اللہ پہ فرماندے انتا اور رجل من کا. یہ جو آج والی تبلیغ ہے نا یا تو کر یا اسے بھیج جو تجھ میں سے ہے. جس کا کام اسی کو ساجے. یہ شیعہ مفسر ہے. ہوں سید ابو العلا مودودی انہوں نے تحریر پڑھنا. انہوں نے جڑا سواد لکھا ہے وہ بھی سنو. وہ فرماتے 9 ہجری کو جب ایک صحابی لے کے حج پر قافلہ روانہ ہو چکے اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا کہ اسے انہی کو بھیج دیجئے. انہی کو
انہی دا میں پتا جے میرے کو انہیں پوچھ لیا جی انہی کو بھیج دیجئے تاکہ وہ حج کے موقع پر سنا دے لیکن آپ نے فرمایا کہ اس اہم جیتے چنیوٹ اہم دا بھی ترجمہ کرنا پیا تو میں نے تکلیف ہو گئی اس اہم اعلان اہم معاملے کا اعلان النبی فرمایا یا میری طرف سے ہوگا یا میرے کسی گھر کے بندے کی طرف سے بھائی کیا بات ہے اس اہم معاملے کا اعلان اللہ کہہ رہا ہے یا خود کر یا تیرے گھر کو سارے گھر تیرے گھر کا کوئی بندہ کرے پھر تو انہوں کہتا ہے عزیز داری تے پیغمبر دی بہت سی چلو ایک شادی ہوئے تے رشتہ دار نہیں مک دے تے جتیاں 11 ہونے گھر دے بڑے جا بندے سن سارے عزیزہ پوچھیا یا رسول اللہ پھر وہ اہم اعلان تیرے گھر کا کون بندہ کرے گا فرمایا علی بن ابی طالب جس کا کام اسی کو ساجے 4 حکم ہیں اسے نہ کسی نے کہا انہیں واپس بلا لیا کسی نے کہا علی کو دے کے بھیجا اور جو اللہ کے 4 حکم علی کے بغیر کسی کو نہیں دیتا وہ سارا دین کسی غیر اہم کے حوالے کا جس کا کام ہوں امام حسن عسکری تک آ گیا میں منٹ بھی یہ نہیں رہ گئے اتر کو بندہ قرآن دے خلاف ایک بندے نے کتاب لکھ دیتی امام حسن عسکری دے دور جس کا کام صدقے جب اس کتاب لکھی کہ قرآن چی اختلاف ہے ایتھے اللہ کچھ کہہ رہے ایتھے اللہ کچھ کہہ رہے ایتھے اللہ کچھ کہہ رہے انہیں آیتاں ٹکراؤ والیاں جوڑ کے اپنے دل نہ کتاب چھاپ دیتی یہ بڑا خطرناک کام سی قرآن دے خلاف قرآن میرے ہاتھ چھے جنہوں تکلیف ہوئی ہے نا وہ میرا 11واں امام کمال ہے یار جی میں مکہ مدینہ تے بصرہ تے کوفہ بچوں تکلیف شبیر نو ہوئی سی نا یزید دی میرے مولا نو تکلیف ہونی سی نا جس کا کام چلو اے امام کو چون لگ تو اللہ نہ کرے انہوں آ کے اہل حدیثاں ٹھیک کرنا اور شبیہ زلجنہ بیمار ہو جائے تو دیوبندیوں نے دیو نہ دا علاج کرا لے نہیں جس کا کام قرآن دے خلاف کتاب لکھی گئی نہ اس دور تے مسلمانوں دے خلیفے نو کوئی پرواہ سی تے نہ مسلمانوں نو کوئی پرواہ سی جس کا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اے میرا موضوع سی اللہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تے نہ چکاندا ہے جنہوں بوجھ لگا پار لگا انہیں دے شاگرد نو بلا لیا جنہیں کتاب لکھی میرے مولا انہوں بٹھایا سامنے تے میرے مولا نے فرمایا تیرے استاد نے کوئی کتاب لکھی ہے قرآن دے خلاف ہو سکے جی لکھی کی لکھیا سو وہ آندہ اللہ ایتھے آیا اندہ ایتھے آیا اندہ میرے امام فرماندن جی میں تینوں میں گل سنانا ایمیں جا کے اپنے استاد نے کریں گا شکریہ شکریہ کہنے لگا جی کریں گا میرے مولا فرماندن انہوں پوچھیں ایک کلام کدھا ہے سوال سنو یار 2-3 سوال ایک کلام کدھا ہے وہ آکے گا اللہ کا انہوں پوچھی تینوں کے میں پتہ لگ گیا کہ ایتھے اللہ آیا بیان ہے ایتھے اللہ آ بیان ہے ایتھے اللہ آ بیان ہے ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے جبکہ متکلم ہی جانتا ہے کہ کلام کے اندر کیا ہے کوئی بچہ بیٹھا نا میٹرک ایف اے بی علامہ اقبال تک شعر کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے ہے صدقے جا لو جی میرا خیال ہے کہ سردار صاحب ہی کافی ہیں کوئی بھی نہیں بولیا کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں انہوں نے سنت آندے نے کہ علامہ اقبال نے اللہ نو آکھیا کہ سامنے آ میں تینوں سجدہ کروں شیعہ آندے نہیں اللہ سامنے نہیں ہوگا اس امام مہدی نو آکھیا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں کیونکہ مجازن بھی اللہ کسی کے سامنے نہیں آتا مجازن مہدی ہی سامنے آئیں ٹھیک ہو گیا اے ان شیعہ آندے نے انہاں
امام مہدی نو آکھیا تے سنی آندے نے اللہ نو آکھیا. ہن اصلی گل حشر والے دن پتہ لگے گا جدو علامہ اقبال متھے لگے گا. بھئی علامہ اقبال ہی جانتا ہے کہ اس اللہ دے متعلق آکھیا. ایڈی اچھی میں مثال دیتی ہے، یا امام مہدی دے متعلق آکھیا، کیونکہ وہ کلام شاعر بزبان شاعر، کیونکہ کلام انہیں لکھیا ہے وہ دا مطلب کی ہے وہ جانتا. میرے امام فرمایا اپنے استاد نے آکھے کلام اللہ دا ہے، تینوں کیویں پتہ لگ گیا کہ ایتھے اللہ ہے صدقے جانا، ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے، ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے. تینوں اللہ فزیکلی ملتا ہے یا خواب وچ ملتا ہے؟ وہ تینوں آکھے گا نہ میرے خواب وچ اللہ آندا ہے تے نہ مینوں فزیکلی ملتا ہے. انہوں آکھی پھر میں ایک کتاب لکھن لگا، میں ٹولی مارنے نا، ایتھے اللہ ہے آکھیا، ایتھے اللہ ہے آکھیا، ایتھے اللہ ہے آکھیا، ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے. میں ایک کتاب لکھ دیاں گا، میرے لو ویکھ کے ایک اور لکھ دے گا، وہ دے لو ویکھ کے ایک اور لکھ دے گا، 15-20 کتاباں ہو جان گیاں. تہاڈی کتاب نوں کیڑا پوچھے گا؟ یہ ساری گل میرے امام عسکری علیہ السلام کو سکھ کے تے وہ ٹر گیا اپنے استاد کو، جا کے بہ گیا. جی کہنے لگا استاد جی میں اج گل کرنا ہے. انہیں کر اس آخیا یہ جڑا تسی آندے ہو ایتھے اللہ اے آکھیا تے ایتھے اللہ اے آکھیا ہے، یہ گل درس والی سی جڑی میں مجلس پہ کر مدرس سناندے نے وہ پڑھاندے نے تے میں ایتھے پہ کرنا وہ بھی امام دے دین واسطے. فضائل علی تے بندے 1 منٹ لگتا ہے نعرے بجتے نے، وفائے عباس صبر حسین، یہ سارے عمومی موضوع نے. جڑے امام دا دن ہوئے وہ دے متعلق بھی کوئی تو گل کرنی چاہیے. میرے امام دی گل لے کے ٹر گیا استاد کو تے کہنے لگا استاد جی یہ تسی آندے ہو اللہ ایتھے اے آکھیا ہے، ایتھے اے آکھیا ہے، ایتھے اے آکھیا ہے، سانوں تو ہن تک الف لام میم دا پتہ نہیں لگا ہو، کاف یا عین صاد دا پتہ نہیں لگا ہو کہ یہ تانوں اللہ آپ ملدا کہ خواب وچ ملدا؟ ہو سکا مینوں نہ ملدا خواب وچ تے نہ فزیکلی ملدا. تے ہو سکا جی میں تو کولوں جوڑ جوڑ کے لکھ چھڑیا اللہ دا اے مطلب ہے، ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے. میں ایک لکھ دیاں گا اپنے کولوں ہی آکھنا ہے نا، ایک اور لکھ دے گا، ایک اور لکھ دے. تیری کتاب دی کی ویلیو رہے گی؟ وہ رنگ سرد ہو گیا. میرے سامنے کھلا قرآن ہے، میں انجے ہی پڑھیا ہے. وہ ویکھ کے کہنے لگا تجھے یہ بات کس نے بتائی؟ صدقے جاواں محنت دا مل پہ گئی، جس کا کام اسی کو ساجے. تجھے یہ بات کس نے بتائی؟ شاگرد نے حساب لایا کہ گل میرے کو پاری ہے، وہ اپنے تے پا گیا. جیڑے ذاکر دا قصیدہ لگ جائے لکھیا اس آپ نام ہی ہوئے، اس کدی شاعر دا نام نہیں دسے. وہ آندہ تو میں مور والا قصیدہ سنان لگا گا. اور ہے کئی آندے نے مینوں مسلے تے عطا ہوئے، اس مسلے تے بیٹھ کے کسی دی کاپی تو اپنی کاپی تے لکھ لیا. مسلے تے عطا ہو گیا. اصل چیز خان صاحب یہ بھی بڑی مشکل شاعروں کا نام دس دیں، کیونکہ انہوں داد ملتی ہے نا جدو تے جے دچھن آؤ دا شعر تے بندے آکھن گے انہوں داد تے انہوں کا دی. انہیں حساب لایا کہ داد جانی ہے ادھر جدھر گل آئی، اس کھبی لت سجی لت رکھی تے ویکھ کے آندا ہے اے استاد جی میں بیٹھیا میرے ذہن وچ واہ واہ سبحان. لو جی باہر والے دوست بھی شامل ہو گئے، آخری دوستان کا نعرہ بھی آ گیا. کی آخر لگا میرے بیٹھے ذہن چاہیے اس جتی پھڑ لئی تون تے دوجا ہاتھ رکھ لے. ہو سکے استاد جی تانوں ہویا کی ہے؟ ہو سکے کمینیاں اے جیڑی گل تیرے استاد دے ذہن وچ نہیں آئی تیرے جیسے نااہل آباد رہو جی، تیرے جیسے نااہل دے ذہن وچ کیسے آ گئی؟ سچ بتا تجھے کس نے کہا ہے؟ ہو سکے رب کعبہ کی قسم مجھے شیعوں کے 11ویں امام حسن عسکری نے یہ بات کہی ہے، عزیزوں نے سارا مسودہ